السلام علیکم۔ آج ہم سینٹینس اور ٹائپس اور کائنڈز آف سینٹینسز کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از اے سینٹینس، سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ ایکچولی اے سینٹینس از اے گروپ آف ورڈس دیٹ ہیز سبجیکٹ اینڈ اٹس پریڈیکیٹ۔ سینٹینس الفاظ کا ایک گروہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ سبجیکٹ یعنی جس کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور پریڈیکیٹ جو کہا جائے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اور پریڈیکیٹ میں ورب بھی ہو سکتا ہے اور ورب کے ساتھ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور مزید اس کو اگر ایکسٹینشن دیں تو سبجیکٹ تو ہوگا سبجیکٹ، لیکن پریڈیکیٹ میں ورب بھی ہوگا، آبجیکٹ بھی ہوگا، اور ایکسٹینشن آف دی پریڈیکیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ مل کے تو سینٹینس کو تشکیل دیتے ہیں۔ بیکاز a sentence gives us a complete sense۔ سینٹینس ہمیں مکمل تفہیم دیتا ہے، اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سینٹینس کی قسمیں کتنی ہیں۔ واٹ آر دی ٹائپس آف سینٹینسز، سینٹینسز کی اقسام کون کون سی ہیں۔ دیر آر 7 کائنڈز اور ٹائپس آف سینٹینسز۔ سینٹینسز کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ڈیکلیریٹو اور assertive sentences۔ نمبر 2 negative sentences۔ نمبر 3 interrogative اور interrogative sentences۔ نمبر 4 imperative sentences۔ نمبر 5 exclamatory sentences۔ نمبر 6 emphatic sentences۔ اور نمبر 7 optative sentences۔ اب ہم ان کو 1 by 1 جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو ڈیکلیریٹو اور assertive sentences ایسے فقرے ہوتے ہیں جن میں اسٹیٹمنٹ عام، فہم اور سادہ پیرائے میں بیان کی جاتی ہے، یعنی سمپل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور مثبت انداز میں بڑے عام، فہم اور سادہ انداز میں بات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان از مائی ڈیئر ہوم لینڈ، پاکستان میرا پیارا وطن ہے۔ اٹ از اے بیوٹیفل فلاور، یہ ایک خوبصورت پھول ہے۔ اسلم از مائی بیسٹ فرینڈ، اسلم میرا بہترین دوست ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی سمپل سینٹینسز ہیں، سادہ فقرے ہیں، ان کو ڈیکلیریٹو یا assertive سینٹینسز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی والے فقرے، منفی والے سینٹینسز وہ ہوتے ہیں جن میں ناٹ یعنی نہیں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جتنے بھی 12 ٹینسز آپ نے اسٹڈی کیے ہیں ان کو جب سمپل اسٹیٹمنٹ کو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ میں چینج کیا جائے گا تو یعنی سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ، ڈز ناٹ، ڈڈ ناٹ یا ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا استعمال ہوگا، آگے پھر ورب ہوگا، تو جب بھی فقرے کو نفی میں بدل دیں گے، نہیں میں بدل دیں گے تو یہ نیگیٹو سینٹینسز بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہی ڈز ناٹ ٹیل اے لائی، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ میک اے نائس، وہ شور نہیں کرتا ہے۔ ہی ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر، اس نے خط نہ لکھا۔ ہی ہیز ناٹ کمپلیٹڈ ہز ورک، وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکا ہے۔ ہی ول ناٹ گو ٹو لاہور ٹمارو، وہ کل لاہور نہیں جائے گا۔ یہ جتنے بھی نہیں والے فقرے ہیں، ناٹ والے فقرے ہیں، یہ سارے نیگیٹو سینٹینسز میں شامل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ انٹراگیٹو یا انٹیروگیٹو سینٹینسز سوالیہ فقرے۔ مثال کے طور پہ ایسے وہ تمام فقرے جن میں کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے کا مفہوم پایا جاتا ہے وہ سارے انٹیروگیٹو سینٹینسز کہلاتے ہیں، یعنی وائی، وین، ویئر، وٹ، ہاؤ، ہو، سنس وین۔ اس طرح کے
یا ڈو ڈز ڈڈ سے شروع ہونے والے فقرے جو سوالیہ انداز میں ہوں، جن میں کوئی بات پوچھی جائے، کوئی کویشچن کیا جائے، وہ تمام فقرے انٹراگیٹو یا انٹیروگیٹو سینٹینسز شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ واٹ از ہی ٹو یو، وہ تمہارا کیا لگتا ہے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ آ ڈیز، آپ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ واٹ از دی ٹائم بائی یور واچ، آپ کی گھڑی پر کیا وقت ہے۔ وڈ یو لائک ٹو ٹیک ٹی، کیا آپ چائے پینا پسند کریں گے۔ وین ول یو گو ٹو کراچی، آپ کراچی کب جائیں گے۔ یہ جتنے بھی سینٹینسز ہیں یہ انٹیروگیٹو سینٹینسز کہلائیں گے۔ امپیریٹو سینٹینسز حکمیہ فقرے یہ وہ ہوتے ہیں جن میں کسی بات کا حکم کیا جاتا ہے۔ اب امپیریٹو سینٹینسز کی مزید دو سب ہیڈنگز ہیں، دو ان کی مزید کائنڈز ہیں، ٹائپس ہیں۔ یعنی ایک فعل امر والے امپیریٹو سینٹینسز جن میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں، یعنی فعل امر، کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے ان سینٹینسز میں۔ اور دوسری قسم ہے فعل نہی۔ فعل نہی وہ فقرے ہیں جن میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، کسی کام سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کریں، یہ کام نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ڈو ناٹ میک اے نائس، شور مت کریں یا شور نہ کریں۔ ڈو ناٹ ٹیل اے لائی، جھوٹ نہ بولیں یا جھوٹ مت بولیں۔ ڈو ناٹ لیو یور ورک فار ٹمارو، اپنا کام کل کے لیے نہ چھوڑیں۔ تو اب امپیریٹو سینٹینسز جو حکمی انداز میں ہوتے ہیں، جن میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ورک ہارڈ، محنت کرو۔ رنگ دی بیل، گھنٹی بجاؤ۔ آلویز اسپیک دی ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولو۔ تو امپیریٹو سینٹینسز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ورب کی پہلی فارم سے شروع ہوتے ہیں۔ ان کے شروع میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقرہ شروع ہی ورب سے ہوتا ہے، ورب کی پہلی فارم سے فقرہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر نیگیٹو ہو یعنی فعل نہیں والا ہو تو ڈو ناٹ سے فقرہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے۔ اس کے بعد جی ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز وہ ہوتے ہیں استجابیہ فقرے، یعنی یہ انٹرجیکشن سے پہچانے جاتے ہیں۔ خوشی والے فقرے، غمی والے فقرے، حیرانی والے فقرے۔ اور جب کوئی شخص اچانک خوشی کی خبر سنتا ہے یا خدا نخواستہ غم کی خبر سنتا ہے یا کوئی حیرانی کی بات سنتا ہے تو اچانک اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں۔ تو انٹرجیکشن کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ نشان بھی لگایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ انٹرجیکشن کسی ورڈ کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات پورے سینٹینس کی شکل میں یہ انٹرجیکشن ہوتے ہیں۔ تو پھر پورے سینٹینس کے اینڈ پر سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ نشان لگایا جائے گا۔ فار ایگزامپل واٹ اے لولی فلاور، واٹ اے بیوٹیفل فلاور اٹ از، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے۔ واٹ اے سپلینڈڈ بلڈنگ اٹ از، یہ عمارت کتنی شاندار ہے۔ اسی طرح ہرا آئی ہیو ون دی میچ، یعنی خوشی کا اظہار ہے کہ میں میچ جیت گیا ہوں۔ آہ ہی ہیز فیلڈ، یا اوہ ہی ہیز فیلڈ، وہ فیل ہو گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی انٹرجیکشنز ہیں اور بھی مزید بھی انٹرجیکشنز ہیں، اس انٹرجیکشنز پر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ سن لیں، دیکھ لیں۔ اور ابھی صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ استجابیہ فقرے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہلاتے ہیں اور ان کے آخر پہ سائن آف ایکسکلیمیشن لازمی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی آپٹیٹیو سینٹینسز۔ آپٹیٹیو سینٹینسز وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی دعا کی جاتی ہے، یعنی دعائیہ فقرے۔ مثال کے طور پہ مے یو لیو لانگ، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ مے یو سکسیڈ ان لائف، خدا آپ کو زندگی میں کامیاب کرے۔ مے یو ون دی ریس، اللہ کرے کہ آپ ریس جیت جائیں۔ گاڈ بلیس یو ود دا چائلڈ، خدا آپ کو خوبصورت بیٹا دے۔ تو یہ جتنے بھی
دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ سینٹنسز ہیں، یہ آپٹیٹیو سینٹنسز میں آتے ہیں۔ اب ایک اور قسم یہ ہے سینٹنسز کی ایمفیٹک سینٹنسز۔ ایمفیٹک سینٹنسز وہ ہوتے ہیں جن میں کسی بات پر زور دیا جاتا ہے، کسی بات کو سٹریس کیا جاتا ہے، کسی بات کو ایمفاسائز کیا جاتا ہے کہ یہ میں کام ضرور کروں گا۔ مثال کے طور پہ ویسے تو آئی وی کے بعد شیل لگاتے ہیں، لیکن اگر ول لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی وانٹ ٹو ایمفاسائز، ہم کسی بات پر زور دینا چاہتے ہیں، سٹریس کرنا چاہتے ہیں، کسی بات کو مزید زور دے کر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آئی ول رائٹ دس ایسے، میں یہ مضمون ضرور لکھوں گا۔ وی ول گو ٹو کراچی ٹومارو، ہم کل کراچی ضرور جائیں گے۔ تو یہ جو ضرور والے الفاظ ہیں جن میں کسی کام پر زور دیا جا رہا ہے، یہ ایمفیٹک سینٹنسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈو لگا کے بھی ایمفاسائز کیا جا سکتا ہے، کسی بات پہ سٹریس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈو ٹیک ایکسرسائز، ورزش ضرور کرو، تو ڈو ٹیک ٹی، چائے ضرور پیو۔ تو اس طرح جتنے بھی سینٹنسز ہیں یہ ایمفیٹک سینٹنسز کہلاتے ہیں۔ ان تمام قسموں کو یعنی ٹائپس آف سینٹنسز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور ہر ایک قسم کی 2 4 اگزامپلز بھی زبانی یاد کر لیں، تاکہ جب آپ از خود کوئی فقرے بنانا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کسی قسم کا کوئی ذہن میں کویسچن کریٹ ہو تو آپ کومنٹ میں مجھے بغیر کسی ہیسیٹیشن کے کویسچن کر سکتے ہیں، آپ کے کومنٹ کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔